خواتین و حضرات السلام علیکم. کوسا پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہمارے ساتھ مری ڈیولپمنٹ فورم کے سابقہ صدر، کور کمیٹی کے ممبر اور جنرل سیکرٹری جناب مولانا صہیب صاحب موجود ہیں. ہم ان سے اکثر لوگ جو ہیں ہمیں پوچھتے ہیں کہ مری ڈیولپمنٹ فورم جو ہے وہ ہے کیا اور ان کا شعبہ کیا ہے، کس شعبے میں کام کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی ان کا ایسا نمائندہ ہمیں ملے جو ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیلات بتائے کہ ان کا ویژن کیا ہے، انہوں نے اب تک کیا کیا ہے اور ان کے فیوچر کے منصوبے کیا ہیں. تو میں صہیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو ایم ڈی ایف کا تھوڑا سا تعارف ہمارے ناظرین کو کروا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ سمجھ آئے کہ ایم ڈی ایف کوئی چند چہروں کو نمایاں کرنے کی اور ایک دوسرے کی تعریف کرنے اور ایک دوسرے کا نام اونچا کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ ایک علاقے کو عالمی سطح پر ترقی یافتہ بنانے کی ایک منظم کوشش ہے اور عملی کام ہو رہا ہے. جناب مولانا صہیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راشد صاحب، اور ذرا نوازی کا بہت شکریہ. اور شاید کہ بہت سے لوگوں کے لیے میرا چہرہ نیا بھی ہو، کیونکہ مری ڈیولپمنٹ فورم اشخاص کی پروموشن کے لیے ذرا بھی نہیں ہے. میں مری ڈیولپمنٹ فورم کے سیشن 23-24 میں پریزیڈنٹ رہا اور موجودہ کور کمیٹی ممبر اور جنرل سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہا ہوں. مری ڈیولپمنٹ فورم بنیادی طور پر ایک وی این، جس کو آپ ڈیسٹینیشن کہتے ہیں، جو ہماری ایک منزل ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور وہ ہمارا وی این ہے کہ ہم مری کو بین الاقوامی معیار کا حامل ایک شہر بنائیں. اور کوئی بھی شہر جب وہ بین الاقوامی معیار کا شہر بنتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایک روڈ میپ کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بھی شہر یا کوئی بھی سوسائٹی جب ترقی کرتی ہے تو اس کا ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے اس ترقی کا، اور اس ترقی کے بلو پرنٹ میں جو ہم نے چیزیں شامل کی ہیں، سب سے پہلا چیز جو ہے وہ ہے ایجوکیشن. مری کی ایجوکیشن کمپیریٹیولی اگر موازنہ کیا جائے باقی دوسرے پہاڑی ایریوں کے ساتھ تو اس سے کافی بہتر ہے، لیکن پھر بھی مری میں کوالٹی ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ کیریئر کاؤنسلنگ کا بھی ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ پیرنٹنگ کاؤنسلنگ کا بھی ہے کہ ہم والدین کی کاؤنسلنگ کریں کہ بچوں کو پڑھانا کیسے ہے اور پڑھانا کیا ہے، اور ان کے لیے ان کی پڑھائی میں وہ کس حد تک دخل اندازی کر سکتے ہیں اور کس حد تک ان بچوں کی پرسنل چوائس کے اوپر بھی چھوڑا جا سکتا ہے. جہاں تک بات ہے مری ڈیولپمنٹ فورم کے کام کی، تو مری ڈیولپمنٹ فورم اپنے وجود سے آج تک ایجوکیشن کو اپنی پہلی ترجیح بنائے ہوئے ہے. چاہے وہ ایجوکیشن جو ہماری رسمی ایجوکیشن ہے وہ ہو، چاہے وہ ہماری اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہو جس کو ہم آئی ٹی کہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے ساری کی ساری چیزیں ہم ان کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چل رہے ہیں. سب سے پہلے ایجوکیشن پہ جب بات ہوئی تو ہم نے ہر ایک یو سی میں جا کر ایجوکیشن فار آل کے پروگرامز کیے، جس میں ہم نے ہر یو سی میں وہاں کے باعتماد لوگوں کو، وہاں کے والدین کو بلایا اور ان کو بتلایا کہ یہی لوگ جو آپ کے سامنے آج کھڑے ہیں، یہ کہیں ایک مسوٹ سے ہے، ایک دیول سے ہے، ایک جاوا سے ہے، ایک گھوڑا گلی سے ہے، یہ آپ کی طرح کے ہی لوگ ہیں، آپ کے علاقوں کے ہی لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ سے کسی نے چائنا سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کوئی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے، کوئی اسلامک کے اندر پڑھ رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے چہرے ان کو دکھا کے بتلایا کہ آپ کا بچہ بھی ایک ایسا بچہ ہو سکتا ہے کہ جو کل چائنا سے پی ایچ ڈی کر سکے. آپ کا بچے کی قسمت میں صرف ہوٹل کا ایجنٹ بننا نہیں لکھا ہوا یا سوزوکی کا ڈرائیور بننا نہیں لکھا ہوا. بنیادی طور پر یہ وی این جب امپلیمنٹ ہوا سوسائٹی کے اندر تو پھر ہم ایک اور چیز کی طرف آئے، اور وہ یہ تھی کہ سرکاری سکولز تو اتنے ہیں کہ جو بنیادی تعلیم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو کوالٹی ایجوکیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے بچوں کی، کہ ہمارا بچہ میٹرک کے بعد کرے گا کیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس بچے کے لیے، اور سم ٹائم 50% بچے ڈراپ آف ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا سٹیپ کیا ہے. پھر اس کے لیے ہم نے ٹیفٹا اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ مل کے الحمدللہ مری کے ہی لوگوں میں سے، مری کے یونیورسٹی گریجویٹس میں سے 40 لوگوں کو سرٹیفائیڈ کیریئر کاؤنسلرز بنایا. ان کو 6 ماہ کی ٹریننگ سے گزارا. اس 6 ماہ کی ٹریننگ میں ان کو تمام کی تمام بنیادی کیریئر کاؤنسلرز کی اسکل سکھائی گئی اور وہ پھر معاشرے میں ڈپلوائے ہوئے. ایجوکیشن میں آگے چلیں تو ایجوکیشن میں ابھی ہمارا ریسنٹ ایک پروگرام ختم ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، اس کو ہم نے نام دیا ہے ایجوکیشن ایمبیسیڈرز کا. ایجوکیشن ایمبیسیڈرز اور فیوچر لیڈرز کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 8 ڈفرینٹ ٹاپکس چوز کیے جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ہم نے یونیورسٹیز کے 40 سے 50 بچوں کو ٹرین کیا
اور ان کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے سرکاری اسکولوں کے اندر سیشن ارینج کر کے دیے اور انہوں نے 8 کے 8 سیشن وہاں پہ ڈیلیور کیے. اب وہ بچہ کہ جو ریسورسز لگا کے اچھے ٹیچر سے پڑھتا ہے اور پھر ٹاپ کے لیڈر سے, ٹاپ کے پاکستان کے ٹرینر سے ٹریننگ لیتا ہے MDF سینٹر کے اندر, اور پھر وہ ایک دور دراز علاقے میں اپنے یونین کونسل میں سمر ویکیشن کے اندر جا کے کام کرتا ہے, تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے کے اندر پڑتا ہے اور لوگ اس سے انسپریشن بھی لیتے ہیں کہ ہمارے ہی گاؤں کا بچہ ہمیں آ کے الحمدللہ آج کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر بتا رہا ہے. اچھا, آپ نے جب یہ بات کی کہ یہ ساری آپ فیسلٹیز دے رہے ہیں, تو ایک ہمیں سوال آیا تھا جو ملحق ہیں مری سے گلیات کے علاقے, تو کچھ علاقے آتے ہیں ہزارہ میں, کچھ پنجاب میں ہیں, تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا مری ڈیولپمنٹ فورم کی جتنی بھی یہ سہولتیں ہیں یہ ان علاقوں کے بچوں کے لیے بھی ہیں, اور اگر جیسے آپ کیریئر کاؤنسلنگ ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی آپ یہ فیسلٹی دیں کہ کوئی آپ کا کیریئر کاؤنسلر ٹرینر یا ٹیچرز ٹرینر, ہم ان کو کسی ایک مرکزی جگہ پہ لے آئیں اور ان کو بھی اس سے ہم مستفید کر سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے, اور اس سے پہلے ہم نے اس پہ سوچا بھی تھا کہ جب ہم مری ڈیولپمنٹ فورم بنا رہے تھے تو ہمارے ہاں کوئی ایسی باؤنڈری لائن نہیں ہے کہ ہم ہزارے کو اور پنجاب کو اور مری کو اور لورا کو اور کوٹلی ستیاں کو ہم جو ہے الگ الگ ڈرا کر سکیں. تو ہمارے الحمدللہ جتنے بھی IT کے پروگرامز ہیں ہم نے اس میں لورا سے بھی بچے لیے ہیں, گلیات سے بھی بچے لیے ہیں اور کوٹلی ستیاں سے بھی بچے لیے ہیں. کوٹلی ستیاں میں ہم نے ڈگری کالج میں جا کر ہمارے موجودہ صدر ثاقب صاحب نے جا کے کوٹلی ستیاں کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگرامز دیے ہیں, اور ابھی ہمارا کیریئر جو ایمبیسیڈرز والا ہمارا پروگرام تھا اس میں بھی کوٹلی ستیاں سے بچیاں تھیں اور انہوں نے وہاں پہ اپنے پروگرامز ڈیلیور کیے ہیں. تو اگر وہاں کے جو تھاٹ لیڈرز ہیں, وہاں کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, وہ اگر اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ اسکلز کی طرف آئیں تو MDF کے دروازے ہر ایک چیز کے لیے ان کے لیے کھلے ہیں. اچھا, ایک سائڈ جو بہت زیادہ ہمارے ہاں نگلیکٹڈ ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن, تو MDF کا کوئی ایسا ہے کہ وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ جائے اور کچھ کوئی ادارہ بنائے, یا ایٹ لیسٹ خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس یا گورنمنٹ کی سطح پہ کسی سے مل کے, تو اس کے لیے اگر کوئی آپ کا پلان ہے اگلے اس میں تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. ٹیکنیکل جو اسکل آف سیٹ ہے اس کے اندر ہم جس طرح ہماری ایجوکیشن کی ٹاپ پرائرٹی ہے اس کو ترجیح دی ہے, تو ہم ٹیکنیکل سائڈ پہ اگر ہماری کوئی ترجیح ہے, اولین ترجیح ہے, تو وہ ہے IT ٹیکنیکل سکلز. IT کے اندر اگر ہماری بچیاں, IT کے اندر اگر ہمارے بچے آج IT اسمارٹ ہو جاتے ہیں تو فیوچر IT کا اتنا واسٹ ہے کہ ایک بندہ جس کو ہم کوئی فزیکل ٹیکنیکل سکل سکھاتے ہیں, جیسے کہ پلمبنگ سکھا دی ہے, تو پلمبنگ کا یہ ہے کہ اس کا ایک جگہ پہ ہونا, ایک جگہ پہ اس کا موجود ہونا اور اسی جگہ میں کام کرنے کا اس کا کرائٹیریا ہوگا. لیکن ہم اس کو ویب ڈیولپمنٹ سکھا دیتے ہیں تو مری کی گھر میں بیٹھے ہوئے وہ انگلینڈ کے اندر بھی فیسلٹیز دے سکتا ہے اپنی فری لانسنگ کے ذریعے, US کے ساتھ بھی دے سکتا ہے اور UK کینیڈا کے اندر بھی دے سکتا ہے, اور بچے دے رہے ہیں. تو ٹیکنیکل سکلز کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے IT کو لیا, اور IT میں الحمدللہ ابھی تک بچے بچیوں سمیت ہم 7 سے زیادہ ہم اپنے IT کے پروگرامز کر چکے ہیں جو کہ ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور ہم نے اس میں 400 بچوں کو ویب ڈیولپمنٹ کی سکلز سکھائی ہیں, اس میں بچیاں بھی الحمدللہ اور لوگ اس سے ارن بھی کر رہے ہیں. تو یہ فرمائیے کہ جو یہ 300-400 بچے آج تک تربیت حاصل کر چکے ہیں تو ظاہر فری لانسنگ بھی کر رہے ہوں گے اور مختلف انہوں نے ویب ڈیولپمنٹ بھی, تو اگر اس کو ہم رول ماڈل کے طور پہ سامنے رکھیں تو فیوچر کے لیے جب آپ کی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو گلیات میں اور ہر جگہ وہاں پہ ہم ایک مہم شروع کریں کہ آپ کا یہ پہلے سے ہمیں پتہ ہو, تو ہم مختلف جو علاقے ہیں جس طرح بیروٹ ہے, اس سائڈ پہ یوبیا ہے, اور لورا سے تو میں خیال ہے پہلے بھی لوگ آتے ہیں, تو ان علاقوں میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو ان جگہوں پہ اگر پہلے سے جب سیشن آپ کا شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیں پتہ ہو تو ہم ان لوگوں کو بھی بتائیں. اور تھوڑا سا آپ یہ بھی اس پہ ایلیبریٹ کر دیں کہ جو بچے اب فارغ ہوئے ہیں وہ کیا انٹرپرینیورشپ کر رہے ہیں, ان کا اپنا جو فری لانسنگ ہے اس کا کیا کیا سلسلہ ہے, کچھ تھوڑا سا, تاکہ ہمارے جو بچے کرنا چاہ رہے ہیں یا بچیاں کرنا چاہ رہے ہیں ان کو تھوڑی سی ویژن مل جائے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس شعبے میں آ کے. بہت شکریہ, اور 2 سوال ہیں بنیادی طور پر یہ, تو میں پہلے سوال کو یہ ایڈریس کر دیتا ہوں پہلے کہ جب ہم ایک کورس کو لانچ کرتے ہیں, جس طرح کہ ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا کورس لانچ ہوتا ہے, تو ہم اس کی مارکیٹنگ کے لیے یعنی کہ اس کی جب تک پروپیگیٹ کرنے کے لیے اس کو معاشرے کے اندر ہم 20-30 دن کا وقفہ رکھتے ہیں. تو ہمارے فیس بک فالوورز ہیں, ظہیر چاچو ہیں, ہمارا اپنا جو پیج ہے وہاں پہ اوپر ہم لگا کے لوگوں تک اس کی آواز پہنچاتے ہیں. اب ہم ویب ڈیولپمنٹ کی حد تک IT کے اندر ہم سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس تو 20
بچے ایسے تیار ہو چکے ہیں جو ٹرینرز ہیں ابھی ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو پچھلا بیچ ہے وہ الحمدللہ ہمارے اپنے ٹرینیز نے کروایا ہے کوآرڈینیشن کر کے. ابھی بھی کوآرڈینیشن جو ہے ٹرینیز ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ویب سائٹس جہاں تک بات ہے گلیات تک جانا, لورا تک جانا, کوٹلی ستیک تک جانا, ایوبیا تک جانا, کوئی بندہ وہاں کا فیسلٹی پرووائڈ کرے. ٹرینر پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, بچے وہ پرووائڈ کریں, ٹرینر ہم پرووائڈ کریں گے کہ ہم ٹریننگ کے ماڈل تک آ چکے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس ٹرینرز موجود ہیں. جہاں تک سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ کیا وہ بچے فری لانسنگ کر رہے ہیں, کیا وہ بچے انٹرپرینورشپ کی طرف گئے ہیں, کیا ان کا آؤٹ کم کیا ہے معاشرے میں, وہ کیا کر رہے ہیں, تو الحمدللہ اس میں 400 میں سے اگر آپ کہیں تو رفلی 15 سے 20% بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ارن کیا ہے, وہ ارن کر بھی رہے ہیں اور فائیور پہ ہیں یا اپ ورک پہ ہیں یا پھر کسی اچھی آئی ٹی کی کمپنی کے اندر ان کو ملازمت مل چکی ہے اس کے اوپر. بہت سے طلباء ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں, تو ان کو ارننگ کا خاصا شوق نہیں ہوتا کیونکہ ان کی ارننگ گھر سے آ رہی ہوتی ہے, ان کو پاکٹ منی مل رہی ہوتی ہے. لیکن فار اے ٹائم بینگ ہم ان کو ایک اسکل سیٹ دے دیتے ہیں کہ کل اللہ رب العزت کو اگر کوئی موقع دیتا ہے کمانے کی تو ان کو ضرورت کے تحت وہ چیز وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک سرٹیفکیشن نہیں دیتے کسی اسکل کی جب تک وہ بندہ پروجیکٹ بنا نہ لے. تو جب بندہ اپنا پروجیکٹ بنا کے پریزنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اسکلفل ہو چکا ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ کر کے وہ ایک ویب سائٹ بنا سکتا ہے اور وہ کام کر سکتا ہے. اب اگلا کام اس کا ہے کہ اس نے اس سے کمانا کیا ہے, محنت کرنی ہے آگے اس فیلڈ میں کہ نہیں کرنی, اس کا اگلا کام ہے. لیکن ہماری کوالٹی انشورنس ایسی ہے کہ کسی بچے کو ہم اس وقت تک بھی نہیں دیتے سرٹیفکیٹ جب تک وہ پروجیکٹ نہ بنا کے دے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن ان کے سامنے کوئی بڑا ویژن نہیں ہے, جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر اس کے بعد اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں وہاں پہ کیونکہ ان کو سکسیس نہیں ملتی. تو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں کہ اس کو منظم انداز میں آپ نے کیسے شروع کیا اور یہ سفر آپ کا جیسے گریجولی آپ کا گراف آگے نکلتا جا رہا ہے, تو اس پہ آپ ہمارے جو بھی احباب چھوٹے چھوٹے گروپ چلا رہے ہیں ان کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. بالکل ضرور. ایک ہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز جو آپ کو لے کے چلتی ہے کسی سفر کے اوپر وہ آپ کا ویژن ہوتا ہے. اگر آپ کا ویژن سچائی کے ساتھ, اگر آپ جو ہے وہ آپ میں یہ انٹیگریٹی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم مری کو بین الاقوامی معیار کا حامل شہر بنائیں گے, تو یہ اندر سے بھی ایسی ہی ہو اور باہر سے بھی ایسی ہی ہو. لیکن اگر ہمارا بیانیہ یہ ہو لیکن اندر سے کوئی ہڈن ہمارے پرپزز ہوں ان کو اچیو کرنا ہو, تو پھر اس آرگنائزیشن کی یا کسی بھی آرگنائزیشن کی موت یا زندگی کا جو ہے وہ چند ایک حالوں کی ہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انٹیگریٹی ہو. اگر کوئی ویژن ہے تو آپ نے کسی بھی حد تک اپنے گاؤں کی حد تک شروع کیا ہے, اپنے علاقے کی حد تک شروع کیا ہے, تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات صدق کے دل کے ساتھ ہو اور صداقت ہو آپ کی بات میں. دوسری چیز جو ہمارے لوگوں کو ہمیں جو نظر آئی ہے ود دا پیسیج آف ٹائم وہ ہے ٹیم. اگر آپ کے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے, تو آپ کا ویژن جتنا بڑا بھی ہو, جتنا بھی سنسیئر آپ کا ویژن ہو, اس کو آپ عملی شکل نہیں پہنا سکتے. تو آپ اپنی اچھی ٹیم ڈھونڈیں, اس ٹیم کو ریسورس اکٹھا کرنے میں جو بھی آپ کی خدمات لگتی ہیں, جتنے بھی آپ سیکریفائز کر سکتے ہیں وہ آپ سیکریفائز کریں اور اس ٹیم کو ایک ویژن کے ارد گرد بٹھا دیں. اللہ رب العزت آپ کو آگے ترقی دے گا. خواتین و حضرات بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آپ کے کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے.